بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ ایک سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم مکمل، سورہ طٰہٰ مکمل۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے، اور نمبر 2 ذوالقرنین کا قصہ۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ وہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسرے وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت۔ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کے مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں ہیں۔ تسلی رسول، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تسلی رسول میں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنے طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھم میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے
یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ معجزہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ سے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا مال لاؤ لشکر تعقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی دلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی اور اختیار انسان کی کمزوری ہے، انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ رب کی نافرمانی کرنے سے راستہ بھٹک جاتا ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے گا تکلیف سے بچ جائے گا، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوگی، ایسا شخص قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، تمام نعمتوں کے باوجود زندگی گھٹن کا شکار ہو جائے گی اور قبر میں بھی گھٹن ہوگی۔ اللہ کی آیات کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر فرمایا، پچھلی قوموں کی ہلاکت میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ نبی کریم کو صبر، اللہ کی حمد و تسبیح کی تلقین کی گئی کہ اس سے آپ خوش رہیں گے۔ فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے تسبیح کرنا دل کی راحت کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں آزمائش کے لیے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیں۔ رزق اللہ کا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اچھا انجام متقین کے لیے ہے، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر، دین کے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔